بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 سیکھیں گے۔ اس میں 6 لفظ نئے آئے ہیں جو کہ 19 بار قرآن پاک میں دہرا کے آئے ہیں۔ ان 6 کو پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آیت کا ترجمہ سیکھیں گے۔ انبئہم ایک بار آیا ہے۔ انبئہم کا معنی ہے ان کو نبا دو، ان کو بتاؤ۔ ہم کا معنی ان، اور انبئ کا معنی ہے بتا دو۔ اس کے اندر حرف اصلی نبا ہے۔ نبا کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، بتا دینا۔ اسمائہم، بسم اللہ کے اندر لفظ آپ نے اسم پڑھا ہے، تو اسم کی جمع ہے اسماء، اور ہم کا معنی ہے ان کے، تو ان کے اسم یعنی ان کے نام ان کو بتا دو۔ انبأ، اسی سے انبئ امر کا صیغہ ہے بتاؤ، اور انبا کا معنی بتایا، بتا دیا، اس کا معنی ہو جائے گا بتا دیا۔ انبأ ہم ان کو، یعنی ان فرشتوں کو بتا دیا یا ان ناموں کو بتا دیا۔ اقل، یہ قالا سے ہے، قول اس سے بنا ہے۔ اقل میں نے کہا، میں کہتا ہوں۔ تبدون، تم ظاہر کرتے ہو۔ تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو، واضح کرتے ہو۔ بدأ، اس سے اردو میں ابتدا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے جو چیز ابتدا میں ہوتی ہے وہ واضح اور ظاہر ہوتی ہے، اور اسی سے عربی گرامر میں مبتدا کا لفظ بھی بنا ہے۔ تکتمون، تم چھپاتے ہو، تم چھپاتے ہو، اور اردو میں آتا ہے کتمان حق کرتے ہو۔ کتمان اس سے بنا ہے، کتمان کا معنی ہوتا ہے چھپانا، کتمان حق، حق کو چھپانا، اس سے بنا ہے، اور کوئی اس سے اردو میں استعمال نہیں ہوتا سوائے کتمان حق کے۔ تو یہ 6 لفظ ہیں، ان کو آپ ذہن میں بٹھا دیجئے، نوٹ کر دیجئے، اور دن بھر اس کو دہراتے رہیے۔ انبئہم، ان کو بتاؤ۔ اسمائہم، ان کے نام۔ انبأہم، ان کو بتا دیا۔ لم اقل، میں نے نہیں کہا۔ تبدون، تم ظاہر کرتے ہو۔ تکتمون، تم چھپاتے ہو۔ تو یہ متضاد بھی ہیں، الٹ بھی ہیں، برعکس بھی ہیں۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ کر کے اس کا مفہوم جانتے ہیں۔ سیاق و سباق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، اور فرشتوں کو بھی علم دے رکھا تھا پہلے، تو مقابلہ ہوا، اور فرشتوں سے پوچھا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو کچھ چیزیں ہوں گی جو ان کے سامنے رکھی جن کا واسطہ فرشتوں سے نہیں تھا، تو ان کو نام نہیں آئے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اچھا اب آپ ان کو بتائیں ان چیزوں کے نام، تو اس کا یہاں ذکر ہے۔ قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتاؤ ان کو ان کے نام۔ فلما انبأہم، پس جب، فلما، پس جب، انبأہم، ان کو بتا دیا۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، کیا، لم اقل، میں نے نہیں کہا، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا، لکم، تم کو، کیا میں نے تم کو نہیں کہا، انی اعلم، کہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں کا غیب اور زمین کا غیب۔ آسمان و زمین میں کھلی چھپی چیزیں ساری میرے علم میں ہیں۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپایا کرتے ہو، ان سب سے میں واقف ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ لا يحيطون بشيء من علمه، اللہ کے علم پر کوئی بھی حاوی نہیں ہو سکتا، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے تو وہ کسی کو نواز دے۔ اللہ کا علم ہے وہ بہت وسیع ہے۔
تو یہاں پر آدم کی جو فضیلت ہے فرشتوں پر ثابت ہوگی، اور وجہ فضیلت یہاں علم قرار دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ علم ہی ہے جو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، جاہل آدمی بھٹکتا پھرتا ہے۔ اور علم کا جو منبع ہے ہمارے لیے وہ قرآن مجید ہے، ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اور اس روشنی سے، اس سرچشمے سے، اس نور سے، اس قندیل سے اور دلیل سے روشنی لے کے اپنی راہوں کو روشن کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔